بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، واجد باوا اپنے یوٹیوب چینل واجد باوا ایڈوکیٹ اور فیس بک پیج واجد باوا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آپ کہیں بھی رہیں، خیر و عافیت سے رہیں، زندہ و جاوداں رہیں، وطن میں ہیں یا وطن عزیز سے باہر ہیں، آپ کو میری طرف سے ڈھیروں دعائیں۔ اللہ آپ پہ رحم کرم فضل کرے۔ ناظرین، جو وطن عزیز سے دور بیٹھے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہاں پہ جان مال وہ اکثر محسوس کرتے ہیں کہ غیر محفوظ ہے، کیونکہ زر اور زن تو ان کا اس ملک سے باہر ہوتا ہے، لیکن زمینیں یا زمین پھر بھی اس وطن عزیز میں ان کی رہتی ہے۔ اور اکثر دیکھا، اکثر سنا اور اکثر کالز آتی ہیں اور لوگ رابطہ کرتے ہیں کہ ہماری زمینوں پہ قبضہ ہو گیا، اور اس قبضے کے حوالے سے نمبر آف کیسز، لمبی لیٹیگیشن جو ہے عدالتوں میں پینڈنگ پڑی ہے، وہ خواہ آرڈنری کورٹس ہوں یا ریونیو کورٹس ہوں۔ آرڈنری کورٹ سے مراد سول کورٹ ہو یا اس سے ہیرارکی آپ اوپر کی طرف جاتے ہوئے، کیونکہ ظاہری بات ہے جب سول کورٹ سے ایک کیس حل ہوگا تو جو پارٹی غریب ہوگی وہ یقیناً اوپر جائے گی۔ تو اب اس حوالے سے ایک قبضہ آرڈیننس ہے جو کہ قبضہ ایکٹ میں تبدیل ہو گیا 18 دسمبر 2022 کو، اور بے شمار دوست یہاں پہ کوشچن کر رہے ہیں، بے شمار کومنٹس آ رہے ہیں کہ ٹریبیونلز کب بنیں گے، کب ٹریبیونل لاگو ہوں گے، کب ٹریبیونل کام کریں گے۔ تو میں یہاں پہ آپ کو ایک چیز دوبارہ بتا دوں، پہلے بھی بتائی ہے کہ 20 دسمبر 2025 کو ٹریبیونلز بن گئے تھے، لیکن وہ ٹریبیونل ریٹائرڈ سیشن ججز کی زیر جو پریزائڈنگ آفیسر تھے وہاں پہ ان کے حوالے سے بنے تھے، لیکن اب ٹریبیونل جو بنے تھے اس میں کہا یہ گیا کہ ان کو پریزائڈ حاضر سروس ایڈیشنل سیشن ججز کریں گے۔ تو اب اس حوالے سے ڈیولپمنٹس جاری و ساری ہیں۔ تمام اضلاع میں پنجاب کے اگلے چند دنوں میں، کچھ ہی دنوں میں معاملات ایسے ہوں گے کہ یہ چیزیں چلنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی سننے کو آ رہا ہے کہ یہ جو امینڈڈ قبضہ ایکٹ آیا ہے اس کو بھی چیلنج کر دیا گیا، کیونکہ 14 فروری 2026 کو امینڈڈ قبضہ ایکٹ آیا، اور اب میں اس حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ جب پہلا قبضہ آرڈیننس جو کہ ایکٹ کی شکل اختیار کر گیا 2025 میں جب وہ آیا تھا، تو وہاں پہ ایک چیز پہ بار کیا گیا تھا کہ جب آپ کمیٹی کے سامنے پیش ہوں گے تو the party shall appear before the committee in person and appearance through counsel shall not be permissible۔ ظاہری بات ہے، انگلش میں بتایا، جو اوورسیز بیٹھے ہیں جو انگلش سمجھتے ہیں وہ تو انگلش میں سمجھ آئیں گے، لیکن میں اردو اور پنجابی میں بھی بتانے کو یہاں پہ راضی ہوں کہ اگر آپ پارٹیز نے قبضہ کمیٹیوں، اور قبضہ کمیٹیوں کے حوالے سے بھی بات کروں گا کہ ترمیمی ایکٹ میں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، اگر پارٹیز قبضہ کمیٹیوں کے سامنے پیش ہوں گے تو وہ ان پرسن پیش ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ کسی وکیل کے تھرو پیش نہیں ہو سکتے، انہیں ان پرسن آنا پڑے گا، وہ ان پرسن ہی اپنا کیس ٹیک اپ کریں گے اور ان پرسن ہی چیزیں لے کے چلیں گے۔ اگر وہ خود نہیں آتے تو ان کا کیس یا کمیٹی ایکس پارٹی کر دے گی یا بات نہیں سنیں گے، جبکہ قانون یہ کہتا ہے کہ تمام پارٹیز کو اصالتاً یا وکالتاً سننے کا موقع دینا چاہیے۔ No one should be condemned unheard۔ تو یا اس ایکٹ میں ترمیم جو کہ پہلا تھا اس میں یہ کہا گیا کہ وکیل کے تھرو آپ وکیل نہیں کر سکتے۔ بات یہ ہے کہ جو ڈرائیونگ سیٹ پہ جو ڈرائیور بیٹھنا چاہیے وہ نہیں بیٹھے گا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ جو گارڈین جو کسٹوڈین آف ریکارڈ تھے، ریونیو ریکارڈ، وہ خود ہی منصف بن کے بیٹھ گئے تھے۔ اب انہوں نے جو اپنی جو غلطیاں تھیں، جو معاملہ تھے، ان کو چھپانا تو تھا۔ تو عام بندے کو قانون کا کیا پتا؟ بات یہاں پہ ایک مجھے محاورہ ہے کہ بندر کیا جانے ادرک کا سواد، تو انہوں نے بھی صورتحال ایسی ہی کچھ کر دی کہ عام بندے کو بیچارے کو کیا پتا؟ اگر اسے پتا ہو تو اس کے پراپرٹی پہ قبضے کیوں ہو؟ اگر اس کے پاس اتنا اختیار ہو تو اس کے رائٹ ہی کیوں انفرنج ہو؟
تو وکلا پہ پابندی لگا دی گئی قبضہ کمیٹیوں میں. لیکن ہوا کیا، یہاں پہ دوسری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ترمیمی قبضہ ایکٹ میں قبضہ کمیٹیوں کا کلا کما ہو گیا. جو ڈی آر سی کمیٹی تھی جنہوں نے انگلی کی پور کے اشارے پہ قبضے چھڑوائے، 24 گھنٹوں میں قبضے چھڑوائے، اور کئی بندے بیچارے روتے رہے کہ ہم جینون بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس حوالے سے ان قبضہ کمیٹیوں کو بھی ایریڈیکیٹ کر دیا گیا، ان کا بھی کلا کما کر دیا گیا، اور صورتحال اب ایسی ہے کہ ان کی جگہ صرف اب اسکروٹنی کمیٹیز کام کریں گی، قبضہ کمیٹی کام نہیں کرے گی. اس لیے کہا گیا، پھر میں یہاں پہ ریفریش کر دوں کہ اب درخواست قبضہ کمیٹی تو کلا کما ہو گیا، کمیٹیوں میں یا اسکروٹنی کمیٹی میں جمع نہیں ہوگی، دائر نہیں ہوگی، وہ ٹریبیونل کے پاس دائر ہوگی. تو ترمیمی ایکٹ نے قبضہ کمیٹیوں کو ریپلیس کر دیا ہے سکروٹنی کمیٹی میں، جس کے حوالے سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں. لیکن ون لائنر یہ بتاتا ہوں کہ سکروٹنی کمیٹی 30 دن میں صرف سکروٹنی کر کے رپورٹ جمع کروائے گی ٹریبیونل کو، یا ایمیکیبل ریزولوشن پارٹیز کے درمیان میں کروائے گی. تو قبضہ کمیٹیوں میں اب جب قبضہ کمیٹیوں کا کلا کما ہو گیا، وہ ختم ہو گئی، انہیں ریپلیس کر دیا سکروٹنی کمیٹی نے، تو یہاں پہ اب جو مینڈیٹ قانون آیا اس میں کہیں بھی ایسی بار نہیں ہے کہ آپ کاؤنسل کے تھرو پیش نہیں ہو سکتے، آپ وکالتاً اپنا کیس قبضہ کمیٹی کو نہیں سکروٹنی کمیٹی کو نہیں سنا سکتے. کوئی بھی ایسا معاملہ، کوئی بھی ایسی صورتحال نہیں ہے. اب وکلا کے تھرو بھی آپ ازیوم تو یہ کیا جاتا ہے کہ اب وکیل کے تھرو آپ پیش ہو سکتے ہیں، کیونکہ جو قانون کی بات وکیل کرے گا وہ عام بندہ نہیں کر سکتا. اس لیے اب وکلا جو ہے وہ عدالتوں میں ٹریبیونل میں تو پیش ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن سکروٹنی کمیٹی کے سامنے بھی آپ کے ساتھ پیش ہو سکتے ہیں. I assume like that. اس کے علاوہ یہ کہ جو پوری قانونی رہنمائی یا گائیڈنس لینی ہے آپ نے، وہ کسی وکیل سے لینی ہے، اور بہتر ہوگا کہ آپ کسی ریونیو کے وکیل سے کنسلٹ کریں جو کہ ان تمام معاملات کو باریکی سے، باریک بینی سے اور بخوبی جانتا ہو، جس کو پتا ہو کہ جمع بندی کسے کہتے ہیں، جس کو یہ بھی علم ہو کہ کھیوٹ، خسرہ گرداوری، خطونی، انتقال، ان تمام معاملات کی کیا ان تمام ٹرمز کی کیا اہمیت ہے. تو اب صورتحال ایسی ہے کہ جب جیسے ہی قبضہ کمیٹی ہیں ان کا رول منیمائز ہو گیا، کیونکہ جو انہیں عدالتی اختیارات دے دیے گئے تھے وہ ان سے اب واپس لے لیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وکلا کو بھی اس چیز کا سٹانس دے دیا گیا کہ پارٹیز وکیلوں کے ساتھ پیش ہو سکتی ہیں. مزید آپ کوئی رہنمائی چاہ رہے ہو، کوئی آپ کا کوشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.